نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، ہم مذہب رسول کے، ہم مذہب رسول کے، ہم مذہب رسول کے، ہم مذہب رسول کے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نہ جب تک کٹ مرے گے خواجہ فتح کی غربت پر، ارے خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ عقیدہ اسلام کی مرکز و محور جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، عقیدہ ایمان کی جو مرکز و محور ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور یہی ذات مصطفیٰ کے ساتھ محبت اصل ایمان ہے، ایمان کی جان ہے۔ لہذا آج ہم نے اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کرنا ہے، اور اہل فاروق آباد الحمدللہ مرکزی میلاد کمیٹی کے پلیٹ فارم سے مرکزی میلاد چوک کے اندر جمع ہے، اور انشاءاللہ اس اجتماع کے اندر اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ کیوں کہ یہ سارا کے سارا فاروق آباد سارے کے مسلمان اپنے کلمہ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ روزی ازل سے ہی فرما دیا ہے کہ اے محبوب بے شک یہ تمہارا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، جتنی مرضی بے علمیاں کر لیں، کریم آقا کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر لیں، آخرکار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے حبیب آپ کا جو دشمن ہے، آپ کی جو عظمت کو گھٹانے والا ہے، جو بے ادبیاں کرنے والا ہے، جو گستاخیاں کرنے والا ہے، وہی بے نام و نشان رہے گا۔ اور دیکھیے کتنے لوگوں نے کریم آقا کی بارگاہ ناز میں گستاخیاں کی ہیں، آج کسی کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، کوئی بھی نام نہیں لیتا، اگر نام لیتا ہے تو لعنتی ہونے کے ساتھ ساتھ لیتا ہے، لعنت بھی ڈالتا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آج ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ کیوں کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو ارے غیرت مسلم زندہ ہے، اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ ارے کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اب
اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آنکھ کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رہے گا یوں ہی چلتا رہے گا, رہے گا چلتا چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آج کا یہ جمع غفیر اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام اہلیان فاروق آباد, تمام مکاتب فکر کے عام و خاص الحمدللہ جمع ہیں. حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سیف الرحمان سیفی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، آپ تمام احباب ہماری اس احتجاجی ریلی کی غرض و غایت اور مقصد جو ہے اس سے بخوبی واقف ہیں. میں آپ تمام حضرات کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے بعد صرف 2-4 منٹ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے چند ایسی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جو آپ کو قبر تک کام آئیں گی. میرے بھائیوں، عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن جو عقیدہ اسلام کو دیگر ادیان اور مذاہب سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے وہ عقیدہ توحید نہیں بلکہ عقیدہ رسالت ہے. دنیا کے اندر آپ کو بے شمار ایسے مذاہب جو ہے وہ ملیں گے قیامت تک جو عقیدہ توحید جو ہے اس کے کسی نہ کسی رنگ میں قائل ہوں گے، لیکن ہمارا ان سے جھگڑا جو ہے عقیدہ رسالت کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ہم کافر اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد سب سے پہلا فتنہ جو اسلام کے خلاف اٹھا ہے
اس کا ٹارگٹ جو ہے توحید نہیں بلکہ عقیدہ رسالت ہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فتنے کے خلاف جو ہے سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے اور اسلامی لشکر نے جس فتنے کے خلاف سب سے پہلے جہاد کیا ہے، وہ ایسا فتنہ تھا جو مسیلمہ کذاب کی شکل میں عقیدہ رسالت پر حملہ آور ہوا۔ یاد رکھیں اس وقت سے لے کر آج تک جتنے فتنے اسلام کے خلاف اٹھے ہیں سب کا ٹارگٹ جو ہے عقیدہ رسالت ہے، اور قیامت تک جتنے اٹھیں گے ان کا بھی حملہ عقیدہ رسالت پر ہی ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ کیونکہ غیر مسلم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری توحید جو ہے رسالت کے تابع ہے، ہماری توحید رسالت کے تابع ہے۔ انہوں نے بڑی غور و فکر کی ہے اس قرآن پر، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ان کا تعلق بارگاہ رسالت سے کٹ جائے تو ان کی توحید خود بخود ختم ہو جائے۔ اس لیے جب بھی غیر مسلم حملہ کرتا ہے عقیدہ رسالت پر حملہ کرتا ہے۔ آج تک کسی نے عقیدہ توحید پر حملہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اب بھی جس مصیبت کے اندر اس وقت امت جو ہے وہ گرفتار ہے وہ یہی ہے، اور قیامت تک یہی رہنی ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا ہی اصل میں ایمان ہے، اور یہی قبر کے اندر امتحان ہے۔ وہاں بھی یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے پہچان کر لی وہ مومن ہے، اور یہاں بھی یہی جناب جو ہے وہ پیمانہ ہے۔ اس پیمانے پر جو بندہ پورا اترتا ہے وہ مومن ہے، سیدھی سادھی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، غیر مسلم جب حملہ کریں گے عقیدہ رسالت پر حملہ کریں گے۔ ہالینڈ کے اندر اگر خاکے بنتے ہیں تو ٹارگٹ عقیدہ رسالت ہے۔ یورپ اور امریکہ کے اندر کوئی بندہ اگر زبان درازی کرتا ہے تو عقیدہ رسالت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آج انڈیا کے اندر بعض بدبخت جو ہیں انہوں نے اگر زبان کھولی ہے تو کس پر جناب جو ہے وہ کھولی ہے؟ عقیدہ رسالت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور بین الاقوامی سطح تک پہنچ رہا ہے۔ میری علماء اہل سنت کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اپنی تقریروں کے اندر ہمارے ملک کی جو حکومت ہے، ہمارے جو حکمران ہیں، ان پر زور دیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھارت سے سفارتی اور تجارتی تعلقات ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ زبانی تقریروں سے مسئلے حل نہیں ہونے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بین الاقوامی سطح پر سفارتی اور تجارتی تعلقات انڈیا سے اتنی دیر تک منقطع رکھیں جتنی دیر تک وہ تمام لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں زبان کھولی ہے ان کو کافر کردار تک نہیں بلایا جاتا اور ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ یاد رکھیں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے ہیں، JUP یا کوئی اور جناب جو ہے جماعت ہے جو انڈیا کی، میرا یہ مطالبہ ہے ان کو گرفتار کیا جائے، سزا دی جائے۔ مودی جو کہ جناب جو ہے اس وقت جو ہے وہ لیڈر بنا ہوا ہے، پرلے درجے کا اسلام کا دشمن ہے، اس کی جتنی پالیسیاں ہیں جناب جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون ترجمان جو نور شرما جو ہے جس کا نام جو ہے وہ آتا ہے، اس نے بھی جناب جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کام کے اندر جو ہے حصہ ڈالا ہے، اس کو بھی جناب جو ہے گرفتار کیا جائے اور فوراً ان کو جناب جو ہے جتنی دیر تک سزا نہ ہو جائے اتنی دیر تک جو ہے انڈیا سے تعلقات نہ قائم کیے جائے۔ یہ نہیں تو آئے دن مسئلے اسی طرح رہنے ہیں۔ یہ مسائل ایسے ہیں جو کہ ہمارے حکمرانوں نے حل کرنے ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنی تقریروں کے اندر حکمرانوں پر زور ڈالیں اور حکمران جو ہے بین الاقوامی سطح پر انڈیا پر جو ہے وہ زور ڈالیں۔ یہ اس مسئلے کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ حل ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت علامہ محمد عمران سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک۔ میرے رب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی عظمت، آپ کی شان قیامت تک کے لیے بلند کر دی ہے، اور جو آپ کی شان کے اندر تقصیر کرے گا،
آپ کی شان کے اندر توہین کا مرتکب ہوگا، فرمایا انا کفینا کل مستہزئین، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہم ان کا قلا قما کر دیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح میدان بدر کے اندر پیارے نبی کے جانثار سیدنا معاذ اور معوذ وہ ابو جہل کے خاتمہ کے لیے آگے بڑھے اور کہا اے چچا عبداللہ بن مسعود بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بیٹا تم ان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ معاذ اور معوذ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ یہ بدبخت ملعون ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم اس کا آج قلا قما کریں گے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاد کے لیے میدان کے اندر نکلے، تلواریں اٹھائے، نیزے اٹھائے، اپنی کلاشنکوفیں اٹھائے، اور جو بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو، معاذ اور معوذ کی طرح اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ سب نبیاً سب نبیاً سب نبیاً سب نبیاً تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ اور میرے بھائیوں، میرے نبی نے گستاخ رسول کے بارے میں کہا کہ جو تمہارے نبی کی شان کے اندر گستاخی کرے فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو، چاہے وہ نور شرما ہو، ملونہ آسیہ ہو، یا کوئی بھی ہو، سلمان تاثیر ہو، ممتاز قادری نے حق ادا کر دیا، حب نبی کا، عشق رسول کا، اس کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ اور میرے نبی کے جانثار محمد بن مسلمہ اٹھے، اللہ کے نبی نے کہا میری شان میں گستاخی کرنے والا ابو رافع اس کو کون قتل کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی خون حاضر ہے، جان حاضر ہے، آپ نے کہا کہ اس وقت تک میرے ساتھ محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی مجھ کو عزیز نہ سمجھے۔ اور میرے بھائیوں، ہم مسلمان اگر یہ ملعونہ نور شرما زندہ رہ گئی تو پھر ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر نبی کی شان کے اندر کوئی گستاخی کر کے زندہ رہ جائے تو پھر امت مسلمہ کا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حرمت رسول پر پسینے ہی نہیں بلکہ خون بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جناب شیخ شہزاد محمود انجم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم سب جو جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے اللہ تعالیٰ نے یہ تاج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجا دیا کہ تا دنیا تک آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ یہ جو لوگ مغربی لوگ ہیں یا ہندو لوگ ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ ہمیں آزماتے ہیں۔ جیسے میرے بھائی عمران صافی صاحب نے کہا کہ یہ توحید پہ وار نہیں کرتے، یہ رسالت پہ وار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان تک قربان کر دے گا۔ میں کہتا ہوں ہم سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں، دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، لیکن جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا دل کا سودا مدینے کی گلیوں میں ہوتا ہے۔ ہم بالکل اس بات کو برداشت نہیں کریں گے
اور ہم اپنے ارباب اقتدار اختیار سے اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں سوچیں. یہ ہمیشہ جو لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، کاروبار بند کریں گے، یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہیں کریں گے، یہ معاملہ نہیں چلے گا. ہمارے سے بہتر تھے غازی علم الدین شہید صاحب، عامر چیمہ صاحب، ممتاز قادری صاحب، وہ ہم سب سے بہت بہتر تھے، وہ بہت بڑے کام کر گئے. ہمارے اندر بھی غیرت و حمیت کو جگانے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اپنے جان کے نذرانے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے قربان کرنے پڑیں گے. یہ جو لوگ ہمیں جان بوجھ کے ٹیسٹ لگاتے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا. حق تو یہ ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سک رہے، اور اسی لیے ان لوگوں کی جرت ہو رہی ہے. اگر ہم یہ حق ادا کریں تو کبھی بھی ان لوگوں کی جرت نہ ہوگی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں. تو میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو جگائیں، اور عشق مصطفیٰ ہی ہماری آخرت کا سبب بنے گا. تو میں اس نعرے کے ساتھ کہ گستاخ نبی کی سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. اور الحمدللہ ہم اپنے شہر فاروق آباد اور پورے پاکستان اور بلکہ پوری عالم اسلام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا اور بھارت کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ان لوگوں کو شرم آئے کہ یہ اس طرح کے کام نہیں کرنے. شکریہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اب میں دعوتی خطاب دینا چاہتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عباد رضا وٹو صاحب، مرکزی میلاد کمیٹی فاروق آباد کی طرف سے آپ خطاب فرمائیں گے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. جس کو خالق کے کائنات نے زبان عطا فرمائی وہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. آج ہم مرکزی میلاد کمیٹی فاروق آباد کی طرف سے اور دیگر انجمن کی طرف سے مرکزی میلاد چوک میں حاضر ہیں. یاد رکھیے گا ہم لوگ انڈیا سے مطالبہ نہیں کرتے، ہم انڈیا کو للکار کے کہتے ہیں مسلمان آ رہا ہے. پہلے بار ہم نے وارننگیں کی اور غیر مسلم بات بنا ہے. یہی اسلام کا طریقہ کار تھا اور ہے، لیکن آج ہم وارننگ نہیں دیں گے. آج ہم للکارتے ہیں اے مودی، اے بغیرت قوم، یاد رکھو آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. ایک ہی اعلان ہے، الجہاد، الجہاد. یاد رکھیے. دوسری بات، ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، کیوں وہ پاکستان کے قریب بغیرت قوم ملعونہ عورت ہے، اس کو پاکستان میں لایا جائے اور قرآن کے مطابق انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسادہ، اور دنیا میں فساد پھیلاتا پھرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سارا، بس یہ ایک ہی سزا ہے اس کی. اور دوسری سزا آگے فرمایا گیا اس کو سولی چڑھا دیا جائے. تیسرا فرمایا گیا اس کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کٹ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں جو ملعونہ نے الفاظ کہے اس کو مصلح کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس بغیرتا کی آنکھیں نکالنا چاہیے، اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اس کی زبان
کاٹ دینا چاہیے، اس کی ٹانگیں کاٹ دینا چاہیے، پھر اس کی گردن کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے، ایسا کر کے اس کو جنگل میں پھینک دینا چاہیے اور نشر کر دینا چاہیے۔ اس عورتوں کی، ایسی عورتوں کی، ایسی بے حیا لڑکیوں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا مطالبہ ہمارے سربراہ سے ہے، پاک فوج سے ہے۔ بس کچھ سن رکھا ہم نے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ اس ملونہ کو پاکستان میں لایا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ اگر فوج نہیں لے کے آئے گی، اگر فوج نہیں لے کے آئے گی، پاکستان کے مسلمان ہی نہیں، عالم اسلام کے مسلمان اٹھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم مل کر انڈیا میں جائیں گے اور تلواروں سے بھی نہیں، تلواروں سے بھی نہیں۔ یاد رکھنا، ایک ہی نعرے سے جہاد کریں گے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ برس گیر کی گٹی پہ خواجہ غریب نواز نے یہی نعرہ لگایا تھا، 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج ہم نے اس نعرے کا اردو ترجمہ بھی تیار کیا ہے۔ میں نے عرض کرنا ہے، حاضر ہیں حاضر ہیں، آپ نے کہنا ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں حاضر ہیں، حاضر ہیں حاضر ہیں، حاضر ہیں حاضر ہیں۔ تشریف لاتے ہیں خیالات کے اظہار کے لیے جناب صاحبزادہ حسن معاویہ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے جو تیرا نام مٹانے والے۔ میرے واجب الاحترام، مجھ سے قبل علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انڈیا نے اس نبی کی نعوذ باللہ گستاخی کی ہے جس کو خالق کائنات نے، اے میرے پیغمبر، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے مقام کو، تیرے مرتبے کو بلند کر دیا ہے، تجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کتنا بلند کر دیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے محبوب، نماز میں تیرا نام تو تیرا نام ہے، کلمے میں میرا نام تو تیرا نام ہے، درود میں میرا نام تو تیرا نام ہے، قیام میں میرا نام تو تیرا نام ہے، قرآن میں میرا نام تو تیرا نام ہے، حدیث میں میرا نام تو تیرا نام ہے، ابو بکر کی صداقت میں میرا نام تو تیرا نام، عمر کی عدالت میں میرا نام تو تیرا نام، عثمان کی سخاوت میں میرا نام تو تیرا نام، علی کی شیر خدا ہنر میں میرا نام تو تیرا نام۔ خالق کائنات نے اعلان کیا ہے، دنیا کے لوگوں، اے میرے محمد، جہاں جہاں پر میں خدا کی خدائی ہے، وہاں تک تو مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اور دوسرا، میرا پاکستان کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے، حکمرانوں ذرا ہوش کے ناخن لو، تم یہ نہ سوچو انڈیا سے بائیکاٹ کریں گے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، یہ تو سوچو قیامت والے دن نبی کو منہ کیسے دکھاؤ گے، یہ سوچو قیامت والے دن نبی کو منہ کیسے دکھاؤ گے۔ یاد رکھو، مسلمانوں کے اندر ابھی تک جذبہ موجود ہے، یہاں تک کہ تم آئے تک تمہاری زبانوں کو لگام دے دیں گے۔ یہ مسلمان ابھی تک زندہ ہے، اپنی زبانوں سے اقرار کر کے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرو۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
خیالات کا اظہار کرنے رشیدہ جناب محمد اشرف کمبوز صاحب رحمان کمبوز بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. آج کے اس پروگرام اجتماع میں احتجاجی ریلی میں ہر مسلمان کی زبان پہ ایک ہی تذکرہ ہے ورفعنا لک ذکرک. کیوں نہ یہ کہیں اللہ نے آسمان سے یہ اعلان کیا ہے کہ اے پیارے پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کائنات کے سارے لوگ آپ کے نام کو مٹانے پہ لگ جائے. اے میرے محبوب تیری عظمت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ یاد رکھو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے محمد کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ مسلمان ہیں. یاد رکھو پاکستان کے حکمرانوں میں تمہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث فریق آباد میں کارکن اور عہدیدار ہونے کی حیثیت سے یہ چیلنج کرتا ہوں اپنے ایمانوں سے نکلو. ان کفار کو کھینچ کے انڈیا سے پاکستان میں لے آؤ. اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو ان کے سر تن سے جدا کرنے ہوں گے. یہی تمہاری مصطفیٰ سے محبت ہوگی. یہی تمہاری اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی. اگر عزت چاہتے ہو وہ کرنا تمہیں یاد رکھو ان ایمانوں سے باہر لے آئیں گے کیونکہ تم نے نبی کی عظمت پہ گستاخی سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں دی ہیں. اپنے کانوں میں انگلیاں نکالو. تمہیں ہم پاور کرواتے ہیں. ایک نعرہ بلند کرو ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے. یہ تمہارا کام ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عدنان وحید قاسمی صاحب ادارہ من حضرت گرام فاروق آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. حاضرین مکرم میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سرزمین فاروق آباد پہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ منظر صرف میں نہیں دیکھ رہا، کارکنان قضاء و قدر یہ منظر دیکھ رہے ہیں. یورپ کی گستاخ آنکھ یہ منظر دیکھ رہی ہے. آج یہ جتنے لوگ اکٹھے ہیں یہ دیکھنے میں مختلف نظر آتے ہیں. ان میں اختلاف ہیں، فروعی مسائل مختلف ہیں، نظریات مختلف ہیں، افکار مختلف ہیں. کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کھول کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے. عبادت گاہیں مختلف ہیں، امام بارگاہیں مختلف ہیں، مساجد مختلف ہیں، مگر رب کعبہ کی قسم جب بات محمد کی عزت کی آئے یہ اختلاف نہیں دیکھتے، مصطفیٰ کے نام پہ اکٹھے ہو جایا کرتے. یہ مسائل کا اختلاف نہیں دیکھتے. جب بات ناموس رسالت کی آئے ہم مصطفیٰ کی ذات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور نادان بے شرم لوگ ذکر اس کا مٹانے چلے ہیں جس کا ذکر اللہ نے بندوں کے ذمے رکھا ہی نہیں. فرمایا بندوں کے ذمے نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سونیا میں نے مخلوق کا ذمہ لگایا ہی نہیں، کیونکہ مخلوق کے ذمے لگاؤں گا مخلوق مٹ جائے گی، تیرا ذکر بھی مٹ جائے گا. ذمہ میں اٹھاؤں گا. نہ مجھے فنا ہے نہ تیرے ذکر کو فنا ہونے دو. اور آخر میں وقت کم ہے، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے. آج جتنے نکلے ہو وقت نہیں، سورہ القلم کی آیت نمبر 13 پڑھو. مجھے رب کعبہ کی قسم
ناموس رسالت پر حملہ کرنے والا حرام زادہ ہوتا ہے اور پہرا دینے والے حلال زادے ہوتے ہیں. اور مجھے وہ منظر یاد ہے جب مسیلمہ کذاب کو خط کا جواب دینے کے لیے حضور نے انصاری صحابی حبیب بن زید انصاری کو بھیجا تھا. ہاتھ میں نیزہ ہے، مسیلمہ کے دربار میں کھڑا ہے، راوی موجود ہے، کہتا ہے خدا کی قسم حبیب بن زید کے کپڑوں سے غریبی نظر آ رہی تھی مگر چہرے پر اطمینان امیروں جیسا نظر آ رہا. مسیلمہ کذاب نے خط پڑھا، آخری لفظ ہے، اور حبیب بن زید سے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ خدا کی عزت کی قسم حبیب بن زید کے لفظ مسیلمہ کے دربار میں گونجے. فرمایا سن، ہم مصطفیٰ کی ذات کے بھی پہرے دار ہیں، مصطفیٰ کی بات کے بھی پہرے دار ہیں. اس نے ہاتھ کاٹا، پھر تلوار بلند کی، کہا اب کیا خیال ہے؟ توجہ کیجئے گا، اب کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید پوچھ دیا آقا نے تجھے کتنی بار کذاب لکھا؟ کہا ایک بار. کہا میرے آقا نے ایک بار کذاب کہا ہے، میں تجھے 70 بار کذاب کہتا ہوں. دوسرا ہاتھ کٹ گیا، اب تلوار گردن پہ آئی. بتا بیان بدلے گا کیا نہیں بدلے گا؟ اس نے کہا کیسے بدلوں؟ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، ہم بیان بدلنے والے نہیں. تلوار گردن اڑا رہی تھی. انس بن مالک کہتے ہیں ادھر مسجد نبوی میں آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی تر ہو گئی. ہم نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ ریزلٹ دینے لگا گفتگو کا. آقا کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب بن زید شہید ہو گیا ہے. ساتھ کہا انس وہ دیکھو جنت کی ساری حوریں دروازے کھول کے حبیب کا استقبال کر رہی ہے. جو بات مجھے سمجھ آئی، ہر بندہ جنت کا طالب ہے جو ناموس رسالت کا پہرے دار بن جائے، جنت اس بندے کی طالب ہو جاتی. تشریف لاتے ہیں جناب سید ذاکر حسین شاہ صاحب انجمن حسینیہ فاروق آباد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہِ. صاحبان ایمان، صاحبان اسلام، صاحبان قرآن، جیسا کہ دنیا اس بات سے آگاہ ہے کہ دشمن اسلام مسلمانوں کو آزمانے کے لیے کچھ عرصہ کے بعد دنیا کے مختلف مقامات سے مسلمانوں کو للکارتے ہیں، اور یہ وہ بات غیر مسلم جانتا ہے کہ اگر ہم نے مسلمان کو چھیڑنا ہے، مسلمان کو تکلیف دینی ہے، تو امت مسلمہ کا متفق ایک ہی مرکز ہے جسے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. ان کی شان میں گستاخی کر کے وہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں. ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اپنے ذاتی اختلافات، فروعی اختلافات کو چھوڑ کر، اپنے مکاتب فکر کو چھوڑ کر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر ایک قوت بن کر، ایک طاقت بن کر دشمن اسلام کو للکاریں، اور اس طرح حملہ آور ہو کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، ہمارا کچھ رہے نہ رہے اس کی سانس ختم ہو جانی چاہیے. یہی ہمارا پیغام ہے. میں اپنے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی طرف سے آپ سب کو اس بات کا یقین دلواتا ہوں کہ ناموس رسالت کے لیے جہاں بھی بات ہوگی ہماری ملت انشاءاللہ العزیز ہر اول دستہ ثابت ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد.
حضرات گرامی وقت کو بچاتے ہوئے اگلے خطیب ہمارے مولانا اکرام اللہ بودلہ صاحب خطیب جامع مسجد گنبد والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. یا رب ہمیں عطا ہو وہ شوق ابو ذر وہ جذبہ بلالی. ارباب علم و دانش عزیزان من دوستو بھائیوں تقریر کا نہ وقت ہے نہ ہی تقریر کا بھی موقع ہے. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. عزیز دوستو بھائیوں انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے جس ملعونہ نے خبیثہ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف بکواس کیا ہے, آپ کی گستاخی کی, آپ کی توہین کی. ہم ایک بار نہیں کروڑ بار سے بھی زیادہ دل کی گہرائیوں سے اس پر لعنت بھیجتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں. عزیز دوستو میرے بھائیوں کون گستاخی کر سکتا ہے؟ دیکھو میری بات سنو توجہ سے. کون گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ تو بد نصیبی اور بد نصیب انسان کی علامت ہے کہ جس کے حصے میں یہ آ جائے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عظمتوں کا خود محافظ ہے. عزیز دوستو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے مومنو تمہاری زندگی میں تمہارے اوپر اگر کوئی ایسا وقت آ جائے ایک طرف تمہاری جان کو خطرہ ہو, ایک طرف تمہارے رسول تمہارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کوئی انگلی اٹھائے توہین کے لیے اپنی جان قربان کر دینا, اپنے محبوب کی توہین کے لیے اٹھنے والی انگلی کو توڑ کے پیچھے ہٹنا, انگلی اٹھی ہوئی برداشت نہ کرنا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کو سعادت سمجھنا. عزیز دوستو میرے بھائیوں میری کوئی توہین کرے, میرے باپ کی توہین کرے, رب ذوالجلال کی قسم مجھے کوئی گالی دے, میرے باپ کو گالی دے, یہ برداشت ہو سکتا ہے. کوئی گولی مارے یہ کسی حد تک برداشت ہو سکتا ہے. دکان میں کاروبار کیا گھاٹا پڑ گیا یہ برداشت ہو سکتا ہے. لیکن میرے پیارے آقا حبیب کبریا کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرے خدا کی قسم کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتا. جو زبان گستاخی کرے گی گدی سے کھینچ لیں گے, جو انگلی اٹھے گی توڑ دیں گے, جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیں گے. خدا کی قسم ہمارے نبی کا مقام کعبے سے افضل ہے, عرش الہی سے افضل ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رب کے, دیکھو کعبہ بھی مخلوق, دیکھو عرش بھی مخلوق, کرسی بھی مخلوق. رب نے اپنی جب نگاہ تجلی ڈالی کعبے پہ بھی ڈالی, کرسی پہ بھی ڈالی, عرش پہ بھی ڈالی, اپنے محبوب پہ بھی ڈالی. جو نگاہ تجلی آمنہ کے لال پہ ہے وہ کسی پہ نہیں ہے. اس تجلی نگاہ کی وجہ سے حضور کا مقام ساری کائنات سے افضل ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. دوستو خالق ہونے میں رب کا کوئی شریک نہیں اور مخلوق میں ہمارے نبی کے مقام کے برابر کا کوئی نہیں. دوستو میں او آئی سی ادارے سے کہتا ہوں وہ ہمارے پورے دنیا کے امت کے مسلمانوں کا قائدین کا اجلاس بلائے. او آئی سی میں یہ مطالبہ رکھا جائے, او آئی سی میں یہ مطالبہ رکھا جائے. آئے دن کوئی نہ کوئی ملک ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے مسلمانوں کا دل زخمی کرتا ہے. یہ مطالبہ منوایا جائے کہ آئندہ کسی ملک نے کسی فرد نے اگر ایسی حرکت کی مکمل طور پر اس سے اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے گا. ایسا مطالبہ منظور ہو تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. اللہ پاک ہم سب کا اس پروگرام میں شامل ہونا قبول و مقبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت. زندہ باد. تشریف لاتے ہیں جناب محمد ریاض محبوب صاحب انجمن تاجرہ فروز روڈ فاروق آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے. محمد ریاض محبوب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि जब मैं अपनी गुफ्तगू में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूँ तो सब ऊंची आवाज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। अल्लाह के अर्श पर अल्लाह के बाद अगर किसी को अफजलियत हासिल है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। उसके बाद अल्लाह के फर्श पर, इस रोए ज़मीन पर, पूरी कायनात में अगर किसी को अफजल मकाम हासिल है तो वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और ये जो बात फकत मुसलमान ही नहीं, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, इसमें चाहे ईसाई हूँ, यहूदी हूँ और बुद्ध मत हूँ और ये लानती हिंदू बनिए भी हूँ, ये भी तस्लीम करते हैं कि पूरी कायनात में अगर कोई फख्र इंसानियत है तो वो फकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आज का ये जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, मैं अपने वक़्त के तमाम सियासतदानों को यह कहता हूँ कि ये आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए खुदा की कसम अपनी जान देना भी जानते हैं और गुस्ताख की जान लेना भी जानते हैं। दोस्तों, वक्त बहुत कम है, हम कमजोर हैं, हम अपना एहतजाज अपने वक्त से आगे रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा काम आप भी कर सकते हैं। हमारी खुशी और गमियों के मौका पर बहुत सारी हिंदुस्तानी रस्म और रिवाज मौजूद हैं। हुज्जतुल वदा के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जाहिलियत की हर बुरी रस्म को अपने पांव तले रौंदता हूँ। और आज हम भी अहद करें कि हम भी हिंदुस्तानी रस्मात को अपने पांव तले रौंदते हैं। हमारी खुशी का कोई मौका हो, हमारी गमी का कोई मौका हो, हम हिंदुस्तान की, हिंदुओं की तमाम रस्मात को अपने पांव तले रौंदता हूँ। और दूसरी एक आखिरी गुजारिश मैं अपने गुलामाने मुस्तफा से ये आजाना गुजारिश करूंगा कि खुदा ने अपनी मस्जिदों को आबाद करे। आपकी मस्जिदें वीरान हैं, वहां भी इसके मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होने का सबूत है। अमल से जिंदगी बनती है, ये जन्नत भी जहन्नम भी। शुक्रिया। हज़रत अल्लामा साहब कारी अमीर हुसैन साहब तहरीक लब्बैक फर्रुखाबाद की तरफ से वो खिताब फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। मन सब्बा नबियन, बाबा जी फरमाते हैं सन फक़्तुल जाए कि इन्हां ज़ालिमां नूं, इन्हां मलऊनां नूं रात नींद ना आए। फक़्तुल मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। खिताबात उलमा फरमान गए, मैं बाबा जी की याद ये नारा एक याद करवा रहा थानू, रट लो फक़्तुलो मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। फक़्तुलो अमरे अमरे अमर तकरार दा हामिल नहीं, मुतकल्लिम नहीं होता, लेकिन असबाब जदों तक कोई मलऊन हुजूर दा गुस्ताख उठेगा ओदो फिर गाजी इल्मुद्दीन की तलवार में उठेगी। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। ओ मलऊना तेरी बात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निकाह मुबारक के एतराज कर दिए। ओ चोरी तू खुद गलीज़ लुत्फ़े दी पैदावार, तेन पता नहीं आका दी उम्मत नूं आका नाल प्यार ही बड़ा है। मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। साडे कायद ने नारा लाया, साडे कायद ने तकरीर की थी अल्लामा साद हुसैन रिजवी ते फरमाया असा लाल किले ते बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, असा लाल किले ते झंडा कट देना ते सारे भारतीयों मरोड़ लगे ने, चैनल ते खबर चल रही ने। मैं क्या ये मरोड़ थोड़े दस रहे ने, इंशाअल्लाह लब्बैक दी हुकूमत आन दियो, असली मुस्तफा दे सर कट के रख दे ने। मैं सब्बा नबियन। साहबजादा उसामा सज्जाद साहब वो तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ بات ساری دنیا مانتی ہے کہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم لیڈر آج تک اگر کوئی دنیا میں آیا ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں پہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے آیا ہوں۔ نبی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کفار بھول گئے ہیں کہ ہر مسلمان کی سب سے جو خواہش ہوتی ہے جس موت کی، وہ تو ناموس سے رسالت پہ کٹ مرنے کی خواہش ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بھی اس بات سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ناموس رسالت پہ موت دے، اور ہمیشہ اس کے لیے میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں۔